جو خیبر پختونخوا میرے صوبے میں اور آپ کے صوبے میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کے بارے میں اکثر لوگوں کا کہنا یہی ہے، اور اکثر پولیٹیکل لیڈر یہ کہہ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے، کہ جی وہ الیکشن کیمپین نہیں کر سکتے. تو کیا یہ نگران حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی کہ امن و امان کو اتنا بہتر بنا دیتے کہ اس میں مولانا فضل الرحمان، سراج الحق، ایمل ولی خان سب یکساں الیکشن کیمپین کر سکے؟ دیکھیں، ٹیررزم کے حوالے سے ایک بہت سنجیدہ صورتحال تھی، اور بلکہ اس کو بھی اس سازشی مفروضوں کے ساتھ جوڑا جاتا تھا کہ خاکم بدہن خدا نخواستہ جیسے پاکستان کی ریاست ارادتاً ایسی صورتحال بنا رہی ہے اور اس کو جواز بنا کے الیکشنز کو پوسٹ پون کرے گی. یہ نہیں ہوا، یہ غلط ثابت ہوا، الیکشنز ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ٹیررزم میں سرچ تھی وہ ایک ایسا سنجیدہ چینل تھا جس کو سیاسی تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے تھا. ہمارے ہاں یہ سرچ جو آئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو امریکن اور نیٹو ٹروپس کا وڈرال تھا، اس کے نتیجے میں جو جس قسم کے اسلحہ، اسمال آرمز کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ان ٹیررسٹ گروپوں کے ہاتھ لگی، اور وہ افغانستان کی صورتحال میں وہ اپنے آپ کو بہت پر اعتماد سمجھنے لگے تھے. اس اعتماد کے نتیجے میں ایک غالباً آخری جنگ پاکستان کی ریاست اور اس کے معاشرے کے خلاف چاہ رہے تھے، اور یہ ہمارے حصے میں، ہمارے دورانیے میں آیا. میں سمجھتا ہوں ان ٹیررسٹ گروپس کے خلاف بڑی اعلانیہ پوزیشن ہم نے لی ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ پوزیشن ہم نے لی ہے. جو باقی ماندہ کام ہے وہ پاکستان کی افواج، پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس، سول لا انفورسمنٹ ایجنسی بڑی تندئی سے وہ اس چیلنج کو لے رہے ہیں، اس میں قربانیاں بھی دے رہے ہیں، ان کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں. اور یہ تسلسل جو جنگ کا ہے، یہ جب یہ پارلیمان کا وجود آ جائے گا، نئی حکومت کی تشکیل ہوگی، اس نے چلنا ہے. یہ ایسی جنگ نہیں ہے جس کا 9 فروری کو خاتمہ ہو جانا ہے. تو ہمیں ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور یہ جو عناصر ہیں ان کو بڑی فرمنس کے ساتھ، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ٹیک آن کرنا چاہیے، کاؤنٹر کرنا چاہیے. لیکن اس دوران خصوصاً افغانستان سے متعلق جو پالیسی اپنائی گئی، ریفیوجیز نکالنے کے لیے ایک ڈرائیو چلی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ پالیسی کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو گئی؟ کیونکہ طالبان افغانستان کے وہ تو کچھ ڈیلیور کرنے کو تیار نہیں ہوئے. دیکھیں، افغانستان یا ان کی موجودہ حکومت وہ ڈیلیور کرنے کے لیے تیار ہوگی نہیں ہوگی، یہ ایک لانگ ٹرم مسئلہ ہوگا. میرے خیال میں ہم نے ابتدا کر دی ہے ایک پالیسی کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اور افغانستان کے بیچ میں جو رشتہ ہے اس میں جو ہماری توقعات ہیں ان کی بڑی وضاحت ہونی چاہیے، جو ان کی توقعات ہیں اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے سے جو ایکسپیکٹیشن کا لیول ہے وہ ایک تو ریئلسٹک ہونا چاہیے، پریگمیٹک ہونا چاہیے، اور وہ دونوں ممالک کی جو اسٹریٹجک اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں ان کے مطابق ہونا چاہیے. ہم افغانستان کے جو لیجٹمیٹ انٹرسٹ ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں اور سمجھنا ہمیں چاہیے، لیکن جو پاکستان کے لیجٹمیٹ انٹرسٹ ہیں اگر ان کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کو نہیں سمجھا جائے گا، تو ایک صحت مند رویہ، ایک صحت مند تعلق پیدا ہونا وہ چیلنج ہی رہے گا، مشکل ہوگا. ایک مجھے گلہ ہے، میرے صوبے کے ملیٹنٹ اور آپ کے صوبے کے ملیٹنٹ سے متعلق پالیسی الگ الگ ہے، ایسا کیوں ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے صوبے کے ملیٹنٹس یا آپ کے صوبے کے ملیٹنٹس میں کوئی ہمارے دورانیے میں کوئی علیحدہ کر کے نہیں، ادھر یہ پالیسی ہے کہ کوئی بلوچ ملیٹنٹ اگر آ کے سرنڈر ہونا چاہے، اس دوران بھی شنبے ہوئے، سرفراز منگل زیب آ کے انہوں نے ہتھیار رکھ دیے، تو ان کو ریاست ویلکم کر دیتی ہے، ان کے سارے گناہ بھی معاف کر لیتی ہے، ان کو جیل میں بھی نہیں رکھا جاتا، ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ جو اسلامک ملیٹنٹ ہے وہ ٹی ٹی پی کے ہیں، ان کے لیے یہ رعایت نہیں ہے. ادھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بار صورت میں سرنڈر ہو جائے اور قانون کے حوالے کر لے آپ کو، تو ادھر کوئی مڈل وے کیوں نہیں دے رہے آپ؟ اچھا، میرا ادھر بھی یہی ویو ہے کہ اگر انکنڈیشنل، میں پھر اس پہ زور دوں گا، انکنڈیشنل سرنڈر کرتی ہے کوئی بھی ملیٹنٹ، کوئی آرمڈ اسٹرگل میں انگیج ہوتا ہے اور وہ رجوع کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ریاست کے سامنے یہ تسلیم کرے کہ وہ جس راہ پہ تھا وہ راہ گمراہی کی تھی، وہ راہ غلط تھی، اور اس کو ترک کر کے وہ واپس آنا چاہتا ہے، تو ایسے میں موقع ضرور ملنا چاہیے. اگر ٹی ٹی پی کا بندہ بھی ہو تو اس کو بھی کوئی آرمڈ، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. دیکھیں، یہ یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے. ریاست کے خلاف جس نے اسلحہ، چاہے وہ مذہب کی بنیاد پہ اٹھایا ہے، چاہے نسل کی بنیاد پہ اٹھایا ہے، چاہے زبان کی بنیاد پہ اٹھایا ہے،
گناہ اس کا یکساں ہے، قصور اس کا ایک جیسا ہے، ان کی تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ بہت سارے دانشور کسی چیز کو، خصوص طور پہ بلوچستان کو، اس کو سیاسی مسئلے کے طور پہ اس کی نیچر کو، اس کی نوعیت کو جوڑنا چاہتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا مذہبی جنونیت کا رنگ دیتے ہیں، حالانکہ میرے خیال میں دونوں اطراف میں اس میں سیاست کا ایک عنصر ہے۔ ٹی ٹی پی بھی یہی کہتی ہے کہ آپ اپنی خارجہ پالیسی تبدیل کر لیں، آپ اپنا طرز زندگی اور جو نظام سیاست ہے وہ تبدیل کر لیں، تو بنیادی طور پہ وہ بھی ایک سیاسی بیانیہ ہی رکھتے ہیں، جس طرح یہ ملیٹنٹس ہیں بلوچستان کے اندر، اور ان کا بھی ایک سیاسی نظر اور سیاسی فکر کے تحت انہوں نے تشدد کی راہ کو اپنایا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیاست میں تشدد کو جواز بنیاد بنا کر اس کو اپنے کسی بھی پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ جوڑ دیں۔ یہ قابل قبول کسی صورت میں نہیں ہے، کسی صورت بھی نہیں ہے۔